اخلاق حسنہ کے حوالے سے چند احادیث مختلف عنوانات کے تحت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کے درس میں صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے سائلین کی رعایت، کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس اپنا سوال لے کر آیا، اپنی ضرورت لے کر آیا، تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس سوال کو پورا کریں، اس کی ضرورت پوری کریں۔ بسا اوقات جو سائل ہوتا ہے وہ بہت ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ظاہر ہوتا ہے، ظاہر سے لگتا نہیں ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اس کے لباس سے، اس کی چال چلن سے، چونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بھکاریوں والی حالت نہیں بناتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو اصل مستحق ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، گداگر بنتے ہیں، بھکاریوں کا لباس پہن کر آتے ہیں۔ اور خاص کر کے موجودہ زمانے کے اندر تو اس چیز کا بہت ہی زیادہ رواج چل پڑا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسی چیز کو اپنا پیشہ بنا لیا، اپنا حرفہ بنا لیا ہے، کہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ایک عادت بن چکی ہے، وہ محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں، محنت کی کمائی کھانا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو اسی میں عادت لگ جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو کس طرح لیا جائے۔ ابو داؤد شریف کی ایک شرح ہے بذل المجہود، اس کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشہ ور بھکاری ہے جس کا کام ہی ہے بھیک مانگنا، جس طرح چوراہوں پہ، سڑکوں میں، جہاں پر کہیں سگنل ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے، انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہے، تو اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے پھر زکوٰۃ یا صدقات واجبہ ان کو دینا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر آئے، یعنی اس کے ظاہر کو نہ دیکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، لیکن وہ لوگوں کے سامنے لباس اچھا پہن رہا ہے، اور وہ فقیروں اور بھکاریوں والی صورت اپنی نہیں بنا رہا ہے، تو اس کے ظاہر کو نہ دیکھا جائے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب اس نے دیکھو کپڑے، گاڑی میں آیا اور یہی مجھ سے مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہے، تو اگر اس نے آپ کے سامنے اپنی ضرورت رکھی ہے اور وہ مستحق ہے اس کا، تو اس کو دے دینا چاہیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سائل اگر بظاہر خوشحال اور خوش پوشاک نظر آ رہا ہو تو تب بھی اس کے سوال کا لحاظ کرتے ہوئے اکراماً اس سے دے دیا جائے، جبکہ مانگنے والوں کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تو قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا، محشر کے میدان میں جب اس کو لایا جائے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنم کے انگارے، جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے، جو آدمی ضرورت مند نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ سوال کر رہا ہے۔
یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ اور موجودہ دور میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، خاص کر کے جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ادھر سے پیسہ لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو شراب میں اور دوسرے خرافات کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی تعویلیں کرتے ہیں، نہیں جی ہمارا کام ہے دینا، ہمیں ثواب مل گیا۔ بھائی گناہ کے کام میں ہم اس کی اعانت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ گناہ کے کام میں کسی کی تم اعانت نہ کرو، اس کی مدد نہ کرو، ہاں نیکی اور تقوی میں تم لوگوں کی اعانت کرو۔ تو جو اصل مستحق ہوتا ہے اس کو ہم دیتے نہیں ہیں، لیکن جہاں ہم نے دیکھ لیا بس وہیں پر دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز میں ہمیں وضاحت سے یہ باتیں سمجھائی گئی۔ اور اس کے لیے آپ کے سامنے واقعہ ہوگا، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ سے کچھ سوال وہ کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک پیالہ ہے۔ کہا وہ پیالہ لے کر آ جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ منگوایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بولی لگوائی کہ بھائی کون اس پیالے کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں 1 درہم میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں 2 درہم میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ چونکہ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ اس سے زیادہ میں اس کو بیچنا چاہتے ہیں اور اس شخص کی آپ کسی طرح مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے 2 درہم دے دیے اور وہ پیالہ انہوں نے لے لیا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہ 2 درہم دیے، کہا اس میں سے 1 درہم سے آپ گھر کا سامان، ضرورت کا سامان لے لو، اور 1 درہم کی آپ ایک کلاڑی لے کے آ جاؤ۔ وہ شخص گیا اور اس نے ایسا ہی کیا، کلاڑی لے کر آیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کا جو دستہ ہے وہ لگا کر دیا، اور اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، لکڑی کاٹ کے آ جاؤ اور روزانہ بازار میں بیچو، اب 15 دن تک میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اس شخص نے یہی کام کیا، وہ روزانہ صبح اٹھتا اور جنگل جاتا، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور بازار میں بیچتا۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ آدمی جو ایک وقت میں بھیک مانگا کرتا تھا، لیکن ایسا بھی وقت اس شخص کے اوپر آیا کہ مدینہ کے بڑے مالدار لوگوں میں اس کا شمار پھر ہونے لگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق دیا گیا کہ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی بھکاری ہے تو اس کو اس بری عادت سے، وہ بری عادت اس سے چھڑائیں، اس کو کام پر لگائیں، تاکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، محنت کی کمائی کھائے۔ اور ان بھکاریوں سے اگر جو بھیک مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے کہو ذرا کہ آ جاؤ ہم آپ کو کام دے دیتے ہیں۔ بھئی اگر وہ کام ایک تو گیا، بیچارہ معذور ہے، ٹھیک ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی میں معذور ہوں دے دو، تو بندہ اس کو دے رہا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی جو بالکل صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، اس کو آ جاؤ میرے گھر میں تھوڑا کام ہے، کام کرو، کہے گا کتنا دو گا؟ بولو 500، بولے گا میں تو 1000 روپے ایسے جمع کر لیتا ہوں، تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جواب یہی یہ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی جگہ پر جو اگلا آدمی مستحق ہے نہیں، ایسے آدمی کو دینا، تو اس کی جو ہے وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایسے آدمی کو دینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز ہے۔ اور خاص کر کے پھر اگر وہ آدمی اس پیسے کو گناہ کے کاموں کے اندر لگاتا ہو، گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو اصل مستحق ہوتا ہے اور وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو ہم دیتے نہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی پروردگار نے وضاحت کے ساتھ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا، کہ اگر تم نے اپنا صدقہ، اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے تو ان ضرورت مندوں کو دے دو جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ تم ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ان لوگوں کو، ان کے ظاہر سے تو ایسا لگتا ہے لوگ انہیں بڑا مالدار سمجھتے ہیں، ان کے لباس کو جب دیکھتے ہیں، ان کے چال چلن کو جب دیکھتے ہیں تو لوگ انہیں بڑا مالدار سمجھنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو تم تلاش کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔
تو اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر اگر تمہیں کسی کا لباس، اس کا پوشاک اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اس کو جو ہے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی یوں ہی سائل ہے اس کو جھڑکا نہ جائے، لیکن اس کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ صحیح کام نہیں ہے، اور اس کو اس بری عادت سے بچایا جائے۔ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور آدمی ان پر ترس کھا کے ان کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم ایک غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ اس کو پوچھو بھائی کہ اگر تو نے کھانا اس کو کھلا دو، پیسہ مت دے دو، وہ اس کو ایک نشہ لگ جائے گا۔ اگر اس نے کھانا کھانا ہے تو اس کو کھانا کھلا دو۔ ایسے بہت ساری عورتیں آئی، کل ایک عورت یہاں بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ میرے گھر میں آئی، نکلنے لگی کہ مجھے ضرورت ہے جی، میں بہت مجبور ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، بیوہ ہوں، چھوٹی چھوٹی مجھے بچیاں ہیں۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہتے ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے۔ میں نے کہا پرچی دے دو، دوائی لے کے میں دے دوں گا۔ کہتی نہیں مجھے راشن چاہیے۔ میں نے کہا کیا راشن چاہیے؟ میں نے کہا گھر کہاں پر ہے؟ کہتی فلاں جگہ۔ میں نے کہا چلو آپ کے گھر چلیں گے، دیکھیں گے آپ کو کیا ضرورت ہوگی تو ہم وہ آپ کو لے کر دے دیں گے۔ کہتی نہیں پیسہ دے دو۔ میں نے کہا پیسہ نہیں، جو ضرورت ہے وہ ہم دے دیں گے۔ اس کو ہم نے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب ہم گھر پہنچے دیکھا جوان بیٹے، شادی شدہ، اس کی بہویں گھر میں ہیں، بچے اس کے 3-4 بیٹے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور ماں کو لگایا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ اور وہ جب یہاں پر وہ اپنی حالت بناتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ تو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوگی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا بھئی کیا ہو گیا کہ ماں کو تم نے بھیک مانگنے، اور انہیں ذرہ برابر بھی کوئی وہ ندامت اور کوئی وہ شرمندگی نہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں کہ اچھے خاصے کمانے والے، تو جو اصل مستحق ہوتا ہے اس کو ہم دیتے ہی نہیں ہے، اور یہ جو اس طریقے سے ہم لوگوں کی عادتیں خراب کرتے ہیں اور پھر وہ انہی پیسوں کو غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس پر میں نے بار بار توجہ بھی دلائی، لیکن ذرا برابر بھی ہم اس طرف توجہ جہاں دینے کا ہوتا ہے وہ ہم دیتے نہیں ہیں۔ اور جمعہ کے دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لائن لگتی ہے کہ نکلنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہم نے ان لوگوں کی عادتیں خراب کی ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر مل رہا ہے اور وہ یہاں سے جمع کر کے جاتے ہیں، اور شام کو جا کے پھر شرابیں اور دوسرے کاموں میں ان کو خرچ کرتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ کوشش کرو کہ تمہارا جو مال ہے وہ متقی اور پرہیزگار آدمی کھائے، تاکہ وہ تمہارا مال جب کھائے گا اس کے ذریعے سے وہ جو نیکی اور عبادت کرے گا اس میں بھی تم شریک رہو گے۔ کسی فاسق و فاجر کو کھلا دیا اور پھر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو تمہارے مال سے طاقت مل رہی ہے، تو کوشش آدمی یہ کرے کہ نیک آدمی کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، کم از کم وہ نیکی کے کام کر رہا ہے، کسی فسق کے اندر، کسی فجور کے اندر، گناہ کے اندر وہ آدمی مبتلا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اس لیے تو شریعت کے اندر ایک ترتیب بتائی گئی کہ پہلے انسان اپنوں میں تلاش کرے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، چونکہ اس کے بارے میں آدمی زیادہ واقفیت رکھتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے انسان اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے آس پڑوس میں دیکھے، اپنی بستی میں دیکھے، اس کے بعد پھر انسان باہر والوں پر خرچ کرے۔ اور اپنوں پر خرچ کرنے میں تبھی دوہرا ثواب رکھا گیا کہ آپ کو ڈبل ثواب اس پر ملے گا۔ ایک تو آپ نے جو صلہ رحمی کا معاملہ کیا آپس میں رشتہ داروں میں، اس کا ثواب، اور پھر آپ نے جو خرچ کیا اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔